بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کس طرح برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں رو رو کر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اس پر ایک عملی اشکال یہ ہے، توبہ تو حالت ایمان میں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے الا من تابہ کیوں فرمایا؟ حضرت حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن میں اس کا جواب دیا کہ یہ آیت مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی من تاب عن الشرکی، جو شرک سے توبہ کر لے، وآمن، پھر ایمان قبول کر لے۔ حالت شرک میں جو بت کے سامنے سجدہ کرے، اس کا ایمان کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تفسیر مظہری میں بھی الا من تابہ کی تفسیر عن الشرک کی ہے، یعنی جو شرک سے توبہ کرے اور پھر ایمان بھی لے آئے اور نیک اعمال یعنی ضروری طاعت کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ توبہ کرنے سے ہماری برائیاں کس طرح نیکیوں سے بدل جائیں گی، اس کی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 تفسیریں کی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ جتنی اس نے برائیاں کی تھیں ان کو مٹا کر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں لکھ دے گا جو وہ مستقبل میں کرنے والا ہے۔ ماضی کے گناہوں کو مٹا کر وہاں مستقبل کی نیکیاں لکھ دے گا، اور خالی اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ خالی چھوڑنے سے فرشتے طعنہ دیتے کہ کچھ دال میں کالا تھا، یہاں سے کچھ مٹایا گیا ہے، کیونکہ یہاں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کی آبرو رکھ لی، اپنے بندوں کی آبرو رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ اس کے سوابق المعاصی کو مٹا دے گا اور لواحق الحسنات کو وہاں لکھ دے گا، یعنی ماضی کے جتنے معاصی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر وہاں اس کی مستقبل کی نیکیاں لکھ دیں گے۔ مثلا ایک شخص فلم میں گانا گاتا تھا، اب توبہ کر لی، نماز پڑھنے لگا، داڑھی رکھ لی اور حج کرنے گیا، تو جتنا اس نے گانا بجانا کیا تھا، جو اعمال نامہ میں لکھا ہوا تھا، اس کو مٹا کر اس کی جگہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لکھا۔ یہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی توبہ کرتے ہی اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور وہاں وہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں جو وہ آئندہ کرنے والا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ دوسری تفسیر سنیے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ملائکہ تقاضۂ معصیت کو ملکہ تقاضۂ حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں، یعنی جو ہر وقت گناہوں کے لیے پاگل رہتا تھا، ہر وقت فلمی گانے، VCR، سنیما، ہر وقت ٹیڈیوں کے ساتھ اسٹڈی کر کے نفس کو ریڈی رکھتا تھا، اب توبہ کر کے سب گناہ چھوڑ دیے، اب اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے تقاضائے معصیت کی شدت کو تقاضائے حسنات کی شدت سے تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ چھپ چھپ کر وہ معصیت کی عادت کو زندہ نہ رکھے۔ جیسے کوئی بھنگی پاڑا میں رہتا تھا اور روزانہ گو کے کنستر سونگھا کرتا تھا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور عطر کی دکان میں نوکری کر لی، اور اس نے عطر والے سے کہا کہ صاحب ہم کو کوئی ایسا عطر دے دیجئے کہ پھر ہم پاخانہ نہ سونگھیں۔
اور بھنگی پاڑے سے ہم کو مناسبت نہ رہے۔ اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، عود کا عطر لو، 10,000 روپے تولہ ملتا ہے، عرب کے شہزادے لگاتے ہیں، تم روزانہ مفت میں لگایا کرو کہ ہمارے ملازم ہو۔ لہٰذا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بدبودار چیز سونگھنے سے اس کو متلی آنے لگی، کیونکہ اس نے بھنگی پاڑا جانا بالکل چھوڑ دیا۔ تو سال 6 مہینے میں اس کی ناک کا مزاج فاسد تھا، وہ مزاج سالم سے تبدیل ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بدبو کے تصور سے میں اب بھنگی پاڑا نہیں جا سکتا۔ گو کا کستر دیکھتے ہی اسے قے ہو جائے گی۔ اور اس کے ایک ساتھی نے بھی بھنگی پاڑا سے توبہ کی تھی، لیکن وہ چور قسم کا تھا۔ کبھی ہفتے میں، مہینے میں چھپ کر بھنگی پاڑا میں جا کر گو سونگ آتا تھا، اور اپنے مربی کو بتاتا بھی نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جانے ہی نہ دے۔ اب بتائیے کہ کیا اس کو صحت ہوگی اور کیا اس کو بدبو سے نفرت ہوگی؟ کیونکہ یہ ظالم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا تھا۔ مولانا رومی اس کو بڑے درد سے فرماتے ہیں، اور میں بھی درد سے کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، دست ما چوپائے ما رامی خورد، جب میرا ہی ہاتھ میرے پیر کو کاٹ رہا ہے، بے امان تو کسے جا کے برد، تو اے خدا تیری سلامتی و امن کے بغیر ہم اپنی جان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ دوستو، ہم اپنی جان پر رحم کریں، ورنہ ساری زندگی کشمکش اور عذاب میں رہے گی۔ دنیا کا بھی عذاب ہوگا، اور جب موت آئے گی تو قبر میں جب عذاب ہوگا تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ چھپ چھپ کر غلط ماحول میں جانے کی حرام حرکت سے گناہوں کے ارتکاب سے باز آ جائیں۔ اللہ کے عذاب کا انتظار نہ کریں۔ جو گناہوں سے سچی توبہ کرے گا، پھر اس کے تقاضائے معصیت کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے تقاضے سے بدل دیں گے۔ کچھ دن کا معاملہ ہے، 1-2 سال ایسا گزار لو کہ بالکل گناہ نہ کرو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں کو دل ہی نہیں چاہے گا، دل ہی بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ والا بنا دیں، آمین۔ تو پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم اہل تقوی کی صحبت میں رہیں تو مقصد حیات کو پالیں گے، زندگی کا مقصد پالیں گے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ جب ہم کفن لپیٹ کر جائیں گے تو کیونکہ ہم اپنے زیورات، بیوی بچے، قالین، موبائل ٹیلی فون، وائرلیس اور کرنسی، کسی قسم کی کوئی چیز نہ لے جا سکیں گے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ بتائیے یہ دلیل ہے یا نہیں؟ ورنہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، کیا کسی نے دیکھا کہ کوئی مرنے والا اپنے ساتھ اپنا مکان اور قالین اور ٹیلی فون سب لے جا رہا ہو اور فرشتوں سے امداد لے رہا ہو کہ فرشتوں دوڑو، میں اکیلے اپنا قالین اور اپنا مکان نہیں اٹھا سکتا، میری مدد کرو؟ اور اس کے بعد آسمان سے فرشتے آ گئے ہوں کہ جن کا یہ جنازہ ہے، انہوں نے اللہ میاں سے درخواست کی ہے کہ میری کرسیاں اور میرا قالین، میرا ٹیلی فون اور موبائل، میری کاریں اور میرا ساز و سامان آخرت میں پہنچ جانا چاہیے۔ آج تک کیا کوئی مردہ نے ایسا کیا ہے جو اپنا مکان اور دنیا کا سامان ساتھ لے گیا ہو؟ معلوم ہوا یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ وسائل حیات ہیں۔ وسائل چھن جاتے ہیں، مقاصد نہیں چھنتے۔ یہی دلیل ہے کہ ہمارا مقصد حیات عبادت ہے۔ ہم عبادت کے نور کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور اسی میں ایک دلیل اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنا نام لینے کی طاقت دیتے ہیں، کیونکہ یہ مقصد حیات ہے، اور بہت سی طاقتیں 60-70 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب طاقت ختم ہو گئی تو بڈھا اپنی بڑھیا سے کہتا ہے کہ لینے دینے پر ڈالو خاک، کرو محبت پاک۔ دوستو، آخری زندگی میں سوائے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ نابینا ہو گئے، بہرے ہو گئے،
مگر زبان ان کی حرکت کرتی رہی۔ اللہ کا نام وہ لیتے رہے جو اللہ کے نام کے عادی تھے، اور جو اللہ کے نام کے عادی نہیں تھے چھپ چھپ کر بھنگی پاڑا جاتے رہے اور خبیث حرکتیں کرتے رہتے۔ ان کا خاتمہ کس طرح خراب ہوا۔ دوستو، بڑا دردناک واقعہ سناتا ہوں۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عاشق تھا، چھپ چھپ کر اپنے معشوق سے ملا کرتا تھا۔ آخر میں جب اس کو موت آنے لگی تو اس کے دوستوں نے کہا کہ اب کلمہ پڑھ لو، تو کلمہ کے بجائے وہ یہ شعر پڑھتا تھا: رضاک اشہا الی فؤادی من رحمت الخالق الجلیل۔ اے معشوق، تیرا خوش ہو جانا مجھے خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ محبوب ہے۔ نعوذ باللہ، کفر پر خاتمہ ہوا۔ تو دوستو، ایسا نہ ہو کہ چھپ چھپ کر یہ حرکت موت کے وقت ظاہر ہو جائے، نعوذ باللہ، اور سوء خاتمہ کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخلہ ہو، اللہ پناہ میں رکھے۔ اس لیے ہم سب جلد از جلد دل سے غیر اللہ کو نکال دیں۔ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ مومن شاعر تھا، اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام آرزو تھا، لیکن بدعتی تھا۔ لیکن جب یہ اہل حق سے وابستہ ہوئے اور سنت کی زندگی مل گئی تو بدعت کی زندگی سے نفرت ہو گئی، لیکن دل کہتا رہتا تھا کہ چلو آرزو کے پاس چلو، آرزو کے پاس۔ ایک دفعہ اپنے دل کو ٹھونک کر کہا کہ اے دل سن لے، لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، اگر تو نے آرزو کا نام لیا تو تجھی کو نکال کر پھینک دوں گا۔ مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والوں سے، سنت کو دفن کرنے والوں سے ملیں تو ہم مومن نہیں ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے ہرگز نہیں ملوں گا۔ میں اپنے ان دوستوں سے کہتا ہوں جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی ہے کہ گناہوں کے مراکز کو، گناہوں کے اڈوں کو بالکل چھوڑ دو۔ یہی کہہ دو کہ اگر گناہ کا نام لیا تو اے دل میں تجھ کو ہی سینے سے نکال لوں گا۔ انشاءاللہ میں مسجد میں رمضان کے مہینے میں اعلان کرتا ہوں کہ ایک پورا سال گناہوں سے بچ کر گزار لیں تو انشاءاللہ تعالی دل پاک ہو جائے گا۔ تقاضائے معصیت کو اللہ تعالی تقاضائے حسنات سے تبدیل فرما دے گا۔ اب تیسری تفسیر سنیے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے کس طرح برائی کو مٹا کر حسنات سے تبدیل فرماتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یؤتی برجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، اعرضوا علیہ صغارہ وتوبہ، اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، وینحى عنہ کبارہ، اور اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ میاں، اور دل میں ڈرے گا کہ اب تو بس جہنم میں گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے ہر صغیرہ گناہ کی جگہ پر حسنہ اور نیکی لکھ دو، اور یہ وہ نیکی نہیں ہوگی جو اس نے کی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرما دیں گے کہ یہاں نیکی لکھ دو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ کرم کا یہ معاملہ ہوگا قیامت کے دن۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا ہے کہ یقال ھذا کرم العفو، اس کا نام عفو کریمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی بھی دے رہے ہیں اور گناہوں کی جگہ نیکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کیسا کریم مالک ہے! اس کرم کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ اللہ میاں، ابھی تو میرے اور بھی گناہ ہیں، میں اپنے بڑے بڑے گناہوں کو تو یہاں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، ذرا ڈٹھائی تو دیکھیے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں پر نیکیاں ملنے لگیں گی اور انعامات ملنے لگیں گے تو یہ ظالم اپنے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ میاں کے سامنے پیش کر رہا ہوگا کہ اللہ میاں، میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ تھے، میں ان کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مقام کو بیان فرمایا تو آپ ہنس پڑے، حتی بدت نواجذہ،
یہاں تک کہ آپ کے داڑھیں کھل گئیں کہ بندوں کا یہ حال ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم بے پایا کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔